العالمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آج ہم سب کے لیے انتہائی خوش قسمتی ہے اور خاص طور سے ان طلباء کے لیے کہ جنہوں نے درس نظامی کو پڑھ کر کے آج اس کی تکمیل کر رہے ہیں، کہ جس حدیث کی کتاب کو شروع کیا گیا تھا، آج الحمدللہ یہ طلباء عزیز اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان طلباء عزیز کو اور ان کے صدقے میں تمام حاضرین کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ آج یہ بخاری شریف کی آخری حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو لکھا اور اس کی تکمیل کی، اس زمانے میں رائے حق سے، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے ہٹ کر کے ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ اس طریقے کے عقائد تھے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف تھے۔ ان کے عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ تھا
کہ اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات۔ اللہ کی ذات کے تو وہ کہنے والے اور ماننے والے تھے، لیکن صفات کے قائل نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کے اعراض یعنی اس کے اقوال اور افعال کو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن نہیں تولے گا، اور اس کی تولنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے بالکل صاف کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی، میزان عدل قائم ہوگا، اور انسان کے تمام اعمال کو، چاہے وہ زبانی ہو یا آنکھوں کے ہوں، کان کے ہوں، ہاتھوں کے ہوں، پیروں کے ہوں، تمام اعمال کو تولا جائے گا اور پھر اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ جواہر کو تولنا تو ممکن ہے، اعراض کو تولنا یعنی جو آپ نے اپنی زبان سے بولا اور بول کر کے ختم ہو گئے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ معتزلہ کہتے تھے۔ اہل سنت والجماعت قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت والجلال کے ارشاد کے مطابق ان کا ماننا، ان کا کہنا، ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کو، چاہے وہ متجسد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں سب کو تولا جائے گا، اور اس کے حساب سے اس کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کا باب متعین کیا ہے، اس کے اندر قرآن کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کو پیش کیا ہے، جس سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح ہو گیا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن کی آیات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کو بھی یقین کے ساتھ مانتا ہے، اس کا مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ذات اپنی ذات میں یکتا ہے، کما ہوا شانہ، اسی طریقے سے اپنے اوصاف میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال کو تولا جائے گا۔ اب تولا جائے گا، کس طریقے سے تولا جائے گا؟ اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ 3 روایتیں صحابہ کرام کے 3 اقوال اس سلسلے کے اندر ملتے ہیں۔ پہلا عقیدہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک چیز
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے سب سے زیادہ اور اہمیت کے ساتھ اس کی شرح کو لکھنے والے، اس کو عوام الناس تک پہنچانے والے، وہ اسی کے قائل ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے اقوال و افعال و سب اعمال کو تولا جائے گا۔ دوسری ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور وہ اس سلسلے میں دلیل پیش کرتے ہیں حدیث بطاقہ کی، جو آپ نے بخاری شریف کے اندر پڑھی ہوگی، جس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا دربار لگا ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال 99 ہوں گے، اور ہر نامہ اعمال، ہر رجسٹر اس کا اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ نظر جہاں تک پہنچے گی وہاں تک اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ اس کو کھول کے دکھلایا جائے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میرے زندگی بھر جتنے گناہ کیے تھے فرشتوں نے سب لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس سے پوچھیں گے، بتا اس رجسٹر کے اندر جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں کیا تو اس کا منکر ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے، میں مجرم ہوں، فرشتوں نے کوئی غلط نہیں لکھا ہے، جو میں نے کیا تھا وہ ان لوگوں نے اس رجسٹر میں لکھ دیا ہے، اب تو پھنس گیا اقرار کر کے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اب میرے لیے تو جہنم ہی ہے، کیونکہ 99 نامہ اعمال رجسٹر کی شکل میں میرے سامنے موجود ہے، میرے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال اس سے فرمائیں گے کہ مایوس مت ہو، لاؤ وہ ٹکڑا، وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے گا کہ جاؤ نامہ اعمال کے دوسرے پلڑے میں اس کو رکھ دو۔ وہ کہے گا اپنے دل میں کہ 99 اعمال سے تو ترازو کا پلڑا پہلے ہی جھک چکا ہے، اور اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے کاغذ کے، وہ کیسے دوسرے پلڑے کو جھکا سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو رکھو، اور اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو اس نے اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، جو اس کے ایمان کو بولتا ہوگا، وہ جائے گا اور جا کر کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کو رکھ دے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اس کلمے کا اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا کہ ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اور 99 نامہ اعمال کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ یہ حدیث بطاقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ انسان کے اقوال اور افعال کو تولا جائے گا اس نامہ اعمال کی شکل میں، ان رجسٹروں کی شکل میں۔
اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، بعض حضرات یہ فرماتے کہ انسان کے اقوال و افعال کو نہیں، 99 اور اس کے نامہ اعمال کو نہیں تولا جائے گا، بلکہ صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ جس نے عمل کیا ہے دنیا میں اس کو ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ باب حدیث ہے اس طرح کی کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا فرما انسان جس کا وزن بھی بہت بھاری ہوگا، اس کو لا کر کے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، لیکن اس کا وزن دیکھنے میں تو بڑا بھاری بھرکم ہے، لیکن حقیقت میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 طرح کی روایتیں ہیں، ایک اس کے اقوال و افعال کا وزن کیا جائے گا، دوسرا قول نامہ اعمال کو تولا جائے گا، صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ ان تینوں اقوال میں سب سے زیادہ مضبوط وہ قول ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیش فرما رہے ہیں کہ انسان کے تمام اقوال و افعال کو تولا جائے گا، اور یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، اور آج کے دور میں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ جب انسان ہواؤں کو بھی ناپ رہا ہے، موسم کو بھی دیکھ رہا ہے اور تول رہا ہے، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اندر جو حرارت ہے، بخار جس کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے ناپا اور تولا جاتا ہے، تو اللہ تو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان نے جو بولا ہے اس بول کو ترازو کے اندر رکھ کر کے تول دیا جائے۔ پھر ایک بحث یہاں اور سمجھنے کی ہے، قرآن کی آیت کو پیش کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ میزان کی جمع موازین لائے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ترازو کئی طرح کے ہوں گے، کسی سے اقوال تولے جا رہے ہیں، کسی سے اعمال تولے جا رہے ہیں، کسی سے چھوٹے تولے جا رہے ہیں، کسی سے بڑے، کئی طرح کے ہوں گے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگا، اور اس ترازو کے اندر اللہ رب العزت والجلال انسان کے تمام اعمال، اقوال، تمام افعال کو تولیں گے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ایک ہی ترازو کے اندر آپ من اور ٹن اور گرام اور ماشا سب نکال سکتے ہیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ یہ اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کر دیا اور صحیح بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اہل سنت والجماعت جو راہ حق پر ہیں، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو مانتے، حضرات صحابہ کرام کے کردار پر اپنی نظر کو رکھتے، ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ انسان کے تمام اعمال و اقوال کو تولا جائے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے
اقوال کو، جو اس نے بولا ہے، جو اس نے دیکھا ہے، جو اس نے سنا ہے، تمام اقوال کو اور تمام افعال کو ایک متجسد یعنی ایک جسم کی شکل دے دی جائے گی، اور اس جسم کی شکل کو اللہ رب العزت والجلال ترازو کے پلڑے میں رکھیں گے۔ یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے۔ بہرحال چاہے جواہر کو متجسد بنایا جائے یا اعراض کو متجسد بنایا جائے، لیکن ترازو کے پلڑے میں ضرور رکھا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا، اس کے وزن کے حساب سے ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کی سند کے اندر سب سے پہلے راوی ہے احمد بن اشکاب اور اشکاب دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک خاص ان کی صفت ہے کہ جو حدیث وہ بیان کرتے ہیں، جو ترجمہ قائم کرتے ہیں، اوپر کی روایات اور ابواب سے ان کے نزدیک ایک خاص مناسبت ہوتی ہے، جس مناسبت کی بنیاد پر وہ اس کو اس لڑی میں پروتے چلے جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، یہاں پر سب سے پہلے راوی ہے، ان کا نام ہے احمد، اور اس بخاری شریف کی جو پہلی روایت ہے، اس روایت کے جو راوی ہیں وہ بھی حمید ہے، اور حمد، احمد اور حمید دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، حمد، حامیم دال۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کتاب کی پہلی روایت کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت میں اگر خلوص ہے، للہیت ہے، اور آپ کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو یاد رکھیے وہ آپ کا عمل محمود ہی ہوگا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہی پسندیدہ ہوگا۔ ان دونوں ناموں کے ذریعے سے آپ کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر اخلاص ہے تو اس عمل کے نزدیک، وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ پھر اس حدیث کے صحابی، پہلی روایت کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دونوں مہاجر ہیں، ایک فقیہ ہیں، حضرات صحابہ کرام میں ان کی فقاہت مسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ حدیث ہے، مکثرین صحابہ میں سے ہے، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی مکثرین صحابہ میں سے۔ یہ دونوں حدیثوں کا جوڑ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش فرما دیا۔ پھر کتاب التوحید سے اس کی مناسبت، اس حدیث کی جو انہوں نے متن پیش کیا ہے، وہ متن بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کا جو متن ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس متن کے اندر تمام خاص اور عوام، تمام مسلمانوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بہترین سبق دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دو کلمے بے پناہ پسند ہیں اللہ کو۔ ان کلموں کا حال یہ ہے کہ زبان سے ادا کرنے میں تو بڑے ہلکے، لیکن جب قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرح ان کا وزن بھی بڑا بھاری ہوگا۔ ہم اور آپ آج اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ برحق ہے، اس کے اندر شک کرنے کی حبہ برابر کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو حقیقت میں دو ہے، حدیث میں بھی دو ہی فرمایا گیا، لیکن یہ دو کلمے ان چار کلموں کے مخفف ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، عالم برزخ کے لیے اور عالم آخرت کے لیے یہ بنیاد ہے۔ اس میں تمام علماء، تمام طلبہ، تمام عوام، تمام مرد، تمام عورتیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آئے لوگوں اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑو، اور وہ جوڑنا اسی وقت ہوگا جب آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے سرشار ہوگی، آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، اور اگر ذکر نہیں ہے تو ساری زندگی بخاری پڑھتے رہ جائیے، آپ کی ذات کو، آپ کی آخرت کو کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ اللہ کا ذکر بنیاد ہے، ایسا بنیاد ہے، ہر عمل کے لیے بنیاد ہے، ہر عبادت کے لیے بنیاد ہے، یہاں تک کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، جتنی مالی اور بدنی عبادتیں ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، ان کی جان، ان کی روح، ان کا پیٹرول اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو یاد رکھیے نماز جیسی بڑی عبادت بھی بے جان اور بے روح ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے پڑھنے والے کے منہ پہ مار دیا جائے گا، چل لے جا اپنی نماز کو، تیرے نماز میں تو اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.